سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند بسم الله. اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ روزانہ 2 بیان چل رہے ہیں. ایک درس حدیث سے متعلق بیان چل رہا ہے، مختلف موضوعات پر اب تک بیانات ہو چکے ہیں، اور دوسری جو نشست ہے وہ روزہ اور اس سے متعلقہ احکام اور مسائل وہ چل رہے ہیں. آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ روزے سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی مریض ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا شرعاً حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرض کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مرض وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر ہوتا ہے. آدمی وقتی طور پر بیمار ہے، انشاءاللہ دوائیاں وغیرہ چل رہی ہیں، علاج معالجہ چل رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور اس کے آئندہ بہتر ہونے کی امید ہے. تو ایسی صورت میں جتنے دن یہ آدمی بیمار ہے، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ وقتی ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر، اپنے پیشے کا ماہر، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ ان دنوں میں اور ان حالات میں، بیماری کے حالات میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ رکھنے سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، یا یہ آپ کا مرض طول پکڑے گا. تو ایسی صورت میں اس دیندار، ماہر اور حاذق طبیب اور ڈاکٹر کے کہنے پہ اتنے دنوں کا روزہ چھوڑ دیں. البتہ جب صحت ہو جائے گی انشاءاللہ، جب افاقہ ہو جائے گا، اس کے بعد جتنے روزے رہ گئے ان روزوں کی یہ قضا کرے گا، اس کا فدیہ ادا نہیں کرے گا، روزوں کی قضا کرے گا. جتنے روزے رہ گئے اتنے دن یہ روزے بعد میں رکھے گا. دوسری صورت مرض کی وہ ہوتی ہے کہ وہ مرض وقتی نہیں ہے، دائمی ہے. دائمی کا مطلب یہ ہے کہ کئی سالوں سے بیچارہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی طبیعت اور اس کی حالت بہتر نہیں ہو رہی بلکہ بدتر ہو رہی ہے، اور اسے بھی اندازہ یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں صحت ملنے کا امکان کم ہے، اور آہستہ آہستہ میں جو ہے وہ اس بیماری میں ختم ہو جاؤں گا. نہ ابھی وہ صحت یاب ہے اور نہ آئندہ زندگی میں اس کو صحت کی کوئی امید ہے، صحت ملنے کا کوئی چانس ہے. بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. بعض بیماری اور مرض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو بستر سے لگا دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ آدمی اب روزے کا فدیہ دے دے. اب یہ روزے اس سے معاف ہو گئے، اب یہ روزے کا فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر، یعنی 2.25 سیر گندم، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک صدقۃ الفطر کی رقم، یا آپ اس کو یوں کہہ لیں 2.25 سیر گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت ایک روزے کا فدیہ ہے. اور یہی فدیہ جو ہے وہ نمازوں کا بھی ہے، یہی فدیہ روزے کا بھی ہے. تو جتنے روزے رہ گئے ہیں اسی اعتبار سے وہ صدقۃ الفطر نکالتا چلا جائے. سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله